اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اقرار نامہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ اقرار نامے کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، کیونکہ نارمل لوگ خرید و فروخت کے لیے، خصوصاً جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے اقرار نامہ کرتے ہیں۔ تو اقرار نامہ لکھنے سے پہلے کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، کون سے ایسے فیکٹس ہیں جو کہ اقرار نامہ لکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اس ٹاپک پہ۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے جو ہے اقرار نامے میں جو آپ نے احتیاط کرنی ہے لکھنے میں وہ یہ ہے کہ آپ نے پرٹیکولرز جو ہیں وہ بڑی احتیاط سے لکھنے ہیں۔ پارٹیکولر سے مراد یہ ہے کہ جو خریدار ہے اور جو فروخت کنندہ ہے دونوں کا نام، ولدیت، سکونت پتہ ہو کہ کون سا شخص جو ہے وہ یہ زمین کو خرید رہا ہے اور کون سا شخص جو زمین کو بیچ رہا ہے، اس کے بارے میں پورا اس کا ایڈریس وغیرہ اور اس کے سارے پارٹیکولرز جو ہے وہ صحیح لکھنے چاہیے۔ سیکنڈلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کو لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی شخص دینا چاہ رہا ہے جس کی بابت اقرار نامہ لکھا جا رہا ہے اس کے پارٹیکولرز بڑے جو احتیاط سے لکھنے چاہیے اور بڑے پراپرلی اور صحیح لکھے جانے چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں کہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ پراپرٹی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ اقرار نامہ ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے اور احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اقرار نامہ میں پراپرٹی کے پارٹیکولرز جو ہیں وہ صحیح طرح نہیں لکھتے، جس وجہ سے بعد میں ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں اور معاملات عدالتوں تک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی تو فریقین آپس میں جو ان کے پارٹیکولرز ہیں وہ صحیح طرح لکھنے چاہیے، صحیح پراپر لکھنے چاہیے۔ دوسرا، جائیداد کے بارے میں ساری تفصیل جو ہے وہ صحیح لکھنی چاہیے تاکہ کل کوئی اس کا ایشو نہ بنے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک سب سے اہم بات جو ہے گواہان، کسی بھی یہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی بھی ایگریمنٹ کو لکھنے کے لیے اس کے 2 گواہان ضروری ہوتے ہیں۔ نارملی ہوتا ہی ایسے ہے کہ ایک خریدار ایک اپنا گواہ رکھ لیتا ہے اور ایک فروخت کنندہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گواہ رکھ لیتا ہے، لیکن ہونے 2 گواہ چاہیے۔ اگر خریدار جو ہے وہ اپنے بھی 2 رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کے رائٹس جو ہیں وہ پراپرٹی وہ لے رہا ہوتا ہے، خرید رہا ہوتا ہے، وہ بینیفیشری ہوتا ہے، وہ اپنے دونوں گواہ وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اگر ایک خریدار جو ہے ایک فروخت کنندہ اپنا جو وہ گواہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ بہرحال قانون کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس میں 2 گواہان ہونے ضروری ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ 2 کے بجائے 1 گواہ رکھ لیتے ہیں یا کوئی گواہ رکھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جو ہے یہ قانون کی منشا کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کل ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو اگر خریدار کوئی بھی گواہ جو ہے وہ اقرار نامے میں وہ اس کو مینشن نہیں کرتا، اس کا نام نہیں لکھتا، کسی شخص کو بطور گواہ جو ہے وہ اس میں نہیں لکھا جاتا اقرار نامے میں، تو ظاہری بات ہے پھر کل قانون کی نظر میں ایسا جو ہے اقرار نامہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا جس میں 2 گواہان نہ ہوں۔ بلکہ یہاں تک بھی یہ ہائر کورٹس کے جو فیصلے ہیں یہاں تک بھی ہیں کہ اگر 1 گواہ تھا اور 1 گواہ نے گواہی صحیح دی ہے اور اس نے اس اقرار نامے کو ثابت کیا ہے، یعنی کہ اس نے اس کے مطابق گواہی دی ہے، لیکن پھر بھی وہ دعویٰ ڈگری نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قانون کی منشا یہ تھی کہ اس میں 2 گواہ ہونے چاہیے، تو 1 گواہ تھا اور 1 گواہ یا لکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گواہ لکھے تو 2 ہی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے اور معاملہ عدالتوں تک آتا ہے اور جب شہادت کا مرحلہ جب آتا ہے تو اس میں 1 گواہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے ایک قانون خامی ہوتی ہے جس وجہ سے کوئی اگر شخص کسی کا کیس اگر عدالت میں چل رہا ہے تو وہ اس بنیاد پہ بھی کیس خارج ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 گواہ پیش کیا ہے اور دوسرا گواہ پیش نہیں کیا۔ تو یہ اس حوالے سے اس بات کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ دوسرا پہلو ہے جی کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خریدار جو ہے اگر وہ اپنے پار پہ وہ جو اس کی جو لائبلٹی ہوتی ہے اگر وہ پوری نہیں کرتا اس ایگریمنٹ اس اقرار نامہ کے حوالے سے، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اگر خریدار وہ بقایا پیسے نہیں دیتا، وہ جو ٹائم ہوتا ہے ایگریمنٹ میں 1 مہینے کا، 2 مہینے کا یا سال کا جو بھی ٹائم لکھا ہوتا ہے، اگر اس ٹائم پہ وہ پیسے نہیں دیتا اور اپنے نام انتقال نہیں کرواتا تو اگر خامی خریدار کے پارٹ پہ ہے
تو اس کا جو بیانہ جو ہے وہ ضبط ہو جاتا ہے۔ یہ قانون میں کافی سارے ایسے جو ہے وہ ہائر کورٹس کے فیصلے آئے ہیں جس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ اگر جو ہے خریدار اپنے پارٹ پہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے یا اپنی لائبلٹی جو ہے اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کی جو ہے یہ بیانہ کی رقم جو ہے وہ ضبط ہو سکتی ہے۔ یہ بات نارملی لوگ جو ہے وہ اقرار نامہ میں بھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ اقرار نامہ کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ لکھا جاتا ہے اقرار نامے میں نارملی، اور یہ سپوز یہ نہ بھی لکھا جائے اگر ٹائم اس میں مینشن ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے یہ بقایا رقم دینی ہے اور جو ہے فروخت کنندہ جو ہے اس نے رجسٹری کروانی ہے، تو اس سے اگر نہ بھی لکھا جائے تو پھر بھی اس کی جو ہے اگر خریدار جو ہے وہ اگر ٹائم پہ بقایا پیسے نہیں دیتا تو اس کی جو بیانہ کی رقم جو ہے وہ ضبط ہو سکتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے فروخت کنندہ جو ہے وہ اپنے پارٹ جو ہے اس پہ وہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، وہ اپنے وقت پہ وہ وقت آ جاتا ہے، خریدار اس کو کہتا ہے جی کہ میرے پاس پیسے ہیں، پیسے لے لیں اور جو ہے وہ رجسٹری جو ہے وہ زمین جو ہے اس میں ملکیت جو ہے میرے نام کروائیں، میرے نام رجسٹری کروائیں یا انتقال کروائیں، اور فروخت کنندہ جو ہے وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے خریدار، کیونکہ اس میں یہ بھی بات ایگریمنٹ میں لکھی جاتی ہے کہ اگر فروخت کنندہ جو ہے وہ اس کا فلاں تاریخ تک جو ہے یہ پیسے وصول کر کے اور رجسٹری نہیں کروائے گا تو خریدار کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اور جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن، اس ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن جو ہے یا اس کو پورا جو کروانے کے لیے وہ عدالت میں جا سکتا ہے، عدالت میں کیس فائل کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو اگر فروخت کنندہ کے پارٹ پہ اگر کوئی خامی ہوتی ہے تو خریدار جو ہے وہ عدالت میں جا کے اس کے خلاف کیس فائل کر سکتا ہے۔ یہ اسپیسیفک پرفارمنس کا کیس اس کو کہتے ہیں، معاہدہ کو، ایگریمنٹ کو پورا کروانے کا، کہ جس نے یہ معاہدہ کیا تھا اور یہ اس کو پورا نہیں کر رہا۔ تو قانون یہ ہے کہ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ اقرار نامہ صحیح تھا تو اس کی امپلیمنٹیشن عدالتیں کرواتی ہیں۔ یہ دونوں کے پارٹ پہ جی کہ اگر خریدار جو ہے وہ اگر جو ہے اپنا جو ہے وہ رول پورا نہیں کرتا یا پیسے نہیں دیتا اور اپنا انتقال نہیں کرواتا تو اس صورت میں کیا صورتحال ہے، اور اگر فروخت کنندہ کا جو ہے اس کے پارٹ پہ اگر خامی ہوتی ہے تو اس حوالے سے میں نے یہ باتیں ڈسکس کی ہیں۔ اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ پہ دونوں فریقین کے سائن بھی ہونے چاہیے، اور جو گواہان آپ دو رکھیں گے ان کے بھی سائن ہونے چاہیے۔ اس کے سائن ہوں، ولدیت ہو، اور ان کی اگر سکونت ہو، وہ سارا ایڈریس جو کہ آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے وہ ہو، اور آئی ڈی کارڈ کے نمبر جو ہیں یہ خریدار کے بھی اور فروخت کنندہ کے بھی اور ان کے گواہان کے بھی، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی اقرار نامہ پہ خریدار یا فروخت کنندہ کے سائن نہیں ہوتے تو اس ایگریمنٹ کی جو ہے وہ قانون کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ بھی کوئی پارٹی بھی اس میں کلیم نہیں کر سکتی کہ جی اگر فروخت کنندہ کے جو ہے وہ اس کے سائن نہیں ہیں تو کل خریدار جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، کیونکہ وہ ایگریمنٹ مکمل نہیں ہے، وہ نامکمل ہے، اور نامکمل ایگریمنٹ کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا جی ایگریمنٹ کے حوالے سے چند ایک جو ہے باتیں جو کہ ایگریمنٹ لکھنے کے حوالے سے، اور جب لکھا جاتا ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ کا یہ اصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔